على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطار کے وقت کی اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی. اور پھر فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بساند جو روزہ رکھنے کی وجہ سے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے نکلتی ہے اللہ کو مشک خوشبو سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. اور روزے فرمایا ڈال ہیں، روزے ڈال ہیں. بس جب کوئی شخص تم میں سے روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ نہ اس میں بد کلامی کرے اور نہ دنگا فساد کرے. اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑے تو وہ اس کی کہہ دے انی صائمن، بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں تمہاری سے لڑائی کو چلوں گا، بلکہ میں تو روزے سے ہوں. تو روزے کا یہ جو بے انتہا اجر و ثواب ہے اس کے متعلق بھی کل بیان کیا گیا تھا کہ باقی ساری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں وہ ظاہراً نظر آتی ہیں، معلوم ہو جاتا ہے جو بھی عبادت ہم کریں، لیکن روزہ جو ہے اس سے الگ ہے، اس سے بالکل الگ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. مراد یہ ہے کہ بے حد و حساب اس کی میں جزا دوں گا. یعنی جتنے اخلاص جتنے جذبے کے ساتھ روزہ رکھیں گے اتنا ہی، اور جتنا تقوی اختیار کریں گے، جتنا روزے کے جو روحانی اور دینی فوائد ہیں وہ حاصل کریں گے تو پھر اس کے بعد اجر جو ہے وہ اس کے حساب سے میں دوں گا. کتنے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا تھا وہ میں جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا دوسرا. کس آدمی نے کس نیت کس ارادے کے ساتھ روزہ رکھا تھا وہ میں جانتا ہوں، دوسرا کوئی نہیں جانتا. فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. مراد یہ ہے کہ فرض ہے کہ روزہ افطار کے وقت کی وہ افطار پر ہی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس سے زیادہ فرحت اور خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور وہاں اس کو معلوم ہوگا کہ جو عمل وہ دنیا میں کر کے آیا ہے اس کی یہاں کتنی بڑی جزا ہے، اس کا یہاں کتنا بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کس قدر کرم سے نوازا ہے، اس کی کتنی اسے خوشنودی حاصل ہو گئی ہے اس ایک روزے کے عمل کی وجہ سے. تو فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی جو پسند ہے اللہ تعالیٰ کو مشک جو خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ پسند ہے. کوئی شخص اپنے منہ کو چاہے کتنا ہی صاف رکھے، دانتوں کو کتنا ہی صاف رکھے، مسواک کرتا رہے، لیکن کئی گھنٹوں تک کھانے پینے سے پرہیز کرنے کی وجہ سے، کھانے پینے سے رکے رہنے کی وجہ سے اس کے منہ میں ایک خاص قسم کی پسند پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ کسی روزہ دار کے منہ میں اس طرح کی پسند محسوس ہو تو پھر اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پسند اللہ تعالیٰ کو مشک خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. تو فرمایا کہ روزے ڈال ہیں. جو کوئی شخص تم میں سے روزے سے ہو اسے چاہیے کہ وہ بد کلامی بھی نہ کرے، دنگا فساد بھی نہ کرے. تو روزے کا ڈال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کار زار حیات میں انسان کو برائیوں سے بچانے والے ڈال ہے. جب کوئی آدمی روزے سے ہوگا وہ بہت سی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا. اگر انسان کا دل اس طرف جائے گا بھی، خواہشات اس طرف جانے کی کوشش کرے گی، وہ ان کو روک دے گا، وہ ان کو روکے گا کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں کیا کام کر رہا ہوں، مجھے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، میرا روزہ کہیں خراب نہ ہو جائے، میرا روزہ جو ہے کہیں خراب نہ ہو جائے. اس لیے یہ ڈال ہے. ڈال کی مدد سے اور اس کو مضبوط بنانے کا طریقہ جو یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی خود بد کلامی نہ کرے، خود جھگڑے کی طرف نہ جائے. اگر کوئی دوسرا آدمی اس کے ساتھ بد کلامی کرے، کوئی دوسرا آدمی اس کے ساتھ جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس سے بھی پھر یہ گریز کرے. اگر کوئی گالی گلوچ دے تو اس سے گریز کرے، نہ اس کو جواباً گالی گلوچ دے، اس کے ساتھ جواباً جھگڑنا شروع کر دے، بلکہ اس سے رکے. اگر ایک آدمی نے لوگوں سے خود جھگڑا کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اپنی اس ڈال میں خود شگاف پیدا کر لیا ہے. اب اس کی یہ ڈال اس کے کام کی نہیں رہی ہے، اسے خود اپنے ڈال توڑ دی ہے. تو یہ ڈال ہے روزہ. اس لیے اس ڈال سے کام یہ لینا چاہیے کہ آدمی برائیوں سے بچا رہے، برائیوں اور گناہوں سے بچا رہے. بے شمار گناہ ہیں معاشرے میں جو انسان کو اپنی طرف آواز دے دے کر بلاتے ہیں، لیکن آدمی کو خود دیکھنا چاہیے کہ میں تو روزے سے ہوں،
میرا تو یہ کام نہیں ہے کہ میں ان گناہوں کے میں ملوث ہو جاؤں، غیبت میں ملوث ہو جاؤں، جھوٹ میں ملوث ہو جاؤں، یا میں گانا وغیرہ سننے میں، یا بری باتیں سننے میں، غیبت سننے میں، چغلی سننے میں، یا اور بے شمار جو گناہ معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں ان میں ملوث ہو جاؤں، میں اپنے آپ کو بچا کیوں نہ لوں؟ تو جب وہ اپنے آپ کو اس طرح بچائے گا تو اس کی ڈال کامیاب ڈال ہے، اس کی ڈال میں شکاف نہیں ہوا ہے، اس کی ڈال اس کے لیے کرامت ثابت ہو گئی ہے، اس کا روزہ محفوظ ہو گیا ہے، اور اللہ کے یہاں اس کے روزے کا اس کو جتنا اس نے اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی وجہ سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب دیں گے، حتیٰ کہ اس کا اجر و ثواب لکھنے سے فرشتے بھی عاجز آ جائیں گے، اور قیامت تک بھی فرشتے اگر اس کا اجر و ثواب لکھنا شروع کر دیں تو نہیں لکھ سکیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، فرشتوں تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم اس کی جزا لکھنا شروع کر دو، تم تو لکھ ہی نہیں سکتے کہ کتنا اس کا اجر ہے۔ اس کا اجر جب روزہ دار میرے پاس آئے گا تو میں اس کو جب اجر دوں گا تو اس وقت اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت کہ شکر الحمدللہ میرا روزہ پورا دن روزہ جو میں نے رکھا تھا میرے تو شکر کے ساتھ وہ توڑ چڑھ گیا ہے، وہ اس کا پورا ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ روزے دار کو خوشی ہوگی کہ یا اللہ میں جب تیرے پاس آیا ہوں تو یہ جو تو نے مجھ پہ جو فرض کیا تھا اس کی میں نے کس طرح کر کے حفاظت کی ہے، اللہ بھی خوش ہوگا، بندہ بھی خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا کہ میرے بندے نے میرے اس عمل کی کس طرح کر کے نگہبانی کی ہے، حفاظت کی ہے، دیکھ بھال کی ہے، اللہ اس بات سے خوش ہوگا، اور بندہ اس بات سے خوش ہوگا کہ آج میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے کتنا بڑا اجر و ثواب دیا جا رہا ہے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ